حنفی کا یہ دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ سبوں کے استاذ رہے ہیں، مطلب کہ امام مالک کے بھی، امام شافعی کے بھی، امام احمد بن حنبل کے بھی، امام بخاری کے بھی، سب کے۔ تو آپ کا کیا موقف ہے؟ بھائی ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے، اگر کسی کا موقف ہے تو اس کا ثبوت دے دیں، ہم بھی مان لیں گے۔ کیسے تو موقف ہے؟ ماننے کے لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بولتے نہیں یہ سب سے پہلے آئے ہیں، تو یہ دلیل ہے، اور یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ تھے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں فقیہ تھے، مشہور فقیہ تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا فقیہ مشہور فقیہ تھے، تقریب التعظیم میں لکھا ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ سب کے استاد ہیں، یہ کیسے مان لیں گے؟ اور میرے پاس ایک دو روایتیں ہیں ایسی کہ وہ ذرا مجھے بولنا کہ یہ اوتھینٹک ہے یا ضعیف ہے۔ نہیں اچھا، یہ مان بھی لیں کہ استاذ تھے بہت سارے بڑے محدثین جی کے، تو اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ جی اگر یہ مان بھی لیں کہ وہ استاذ تھے تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ امام اعظم ہیں، یہ بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، مان لیں کہ امام اعظم ہے، یہ بھی مان لیں، تو بھی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تقلید کرنا چاہیے؟ اگر استاذ ہونے سے ہی تقلید کرنا چاہیے تو امام ابو حنیفہ کے استاذ کی تقلید کر لیں پھر۔ بھائی امام ابو حنیفہ کے بھی تو کوئی استاذ ہوں گے نا، امام حنیفہ بہت سارے لوگوں کے استاذ ہیں، تو ان کا بھی کوئی استاذ ہوگا، تو پھر ان کے استاذ کی تقلید کر لی جائے۔ یہ تو کوئی دلیل جابر جوفی امام حنیفہ کے استاد تھے، بھائی کیا کریں گے آپ ان کو؟ جانتے کون ہے یہ جابر جوفی؟ ہاں جی، بہت بڑے کذاب تھے یہ۔ کس نے کہا ان کو کذاب؟ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ نہیں ان کو کذاب کس نے کہا؟ یہ تو شاید سے صحیح مسلم کے امام مقدمے ابو میں۔ حنیفہ نے کہا اور لوگوں نے بھی کہا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود کہا کہ ما رأیت اکذب من جابر الجوفی، اس سے بڑا کذاب میں نے دیکھا نہیں، اپنے استاد کو کہا۔ دیکھیے بھائی کیا ہے نا کہ ائمہ کے علم و فضل کا ہم تھوڑی منکر ہیں۔ بعض لوگ جب ہم تقلید کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ائمہ کے فضائل اور ان کا علم کا بیان شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم ائمہ کے فضائل اور ان کے علم کے منکر نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اپنے فضائل ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے اپنے فضائل ہیں۔ علم و فضل میں یہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، اور ان کے علاوہ بھی شخصیتیں تھیں جن کے نام پر کوئی مذہب نہیں بنا، تو ان کے علم و فضل کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی علم و فضل کے اس مرتبے پر نہیں ہے کہ اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قبول کی جائے۔ جب ہم تقلید کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تقلید کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارے ائمہ اپنے تمام علم و فضل کے ساتھ بہرحال امتی ہیں، تو امتی کو امتی کے درجے پہ رکھیں، اس کو نبی کے درجے پہ نہیں لے کر کے آئیں کہ اس کو نبی کے درجے پر لے کر کے چلے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو وہ مقام دے دے کہ نبی کی بات آئے گی اور امام کی بات سے ٹکرائے گی تو نبی کی بات چھوڑ دی جائے گی، امام کی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ جو تقلیدی ذہنیت ہے نا، ہم اس کے منکر ہیں، ہم ائمہ کے علم و فضل کے منکر نہیں ہیں، ہم خود ان کے علم و فضل کا بیان کرتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں۔